ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک جو پوری گائیڈ لائن ہے اس حوالے سے ہمارے پاس زبردست ایسٹ موجود ہیں. ہمارے پاس بہترین ماہرین تعلیم اس وقت موجود ہیں, ڈاکٹر شہباز صاحب اور ڈاکٹر شجاع صاحب, ڈین فیکلٹی آف کالج آف بزنس مینجمنٹ IOBM. سر ڈاکٹر شجاع صاحب, میں ڈاکٹر شہباز صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پی ایچ ڈی کا طالب ہونے کے ناطے یہ فیکٹر میٹر کا دھیان رکھنا کتنا چاہیے جو آگے چل کر جو ہے مدد فراہم کر سکتا ہے؟ لیکن یہاں میں وہ ڈاکٹر شجاع صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. جو پی ایچ ڈی ہے نا, یہ کی نہیں جاتی, یہ کمائی جاتی ہے. واہ, یہ آپ نے ایک نئی کوٹیشن دے دی ہے مجھے. کیونکہ میں پچھلے دنوں جن لوگوں کو پتہ ہے کہ پی ایچ ڈی کیا چیز ہوتی ہے, میں اتفاق ہوا پچھلے دنوں گجرانوالے میں ایک بینک میں گیا, تو تھوڑا سا مجھے کام تھا, تو بینک مینیجر کو میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا اکنامکس میں. تو بلیو می وہ مینیجر صاحب اپنی چیئر سے کھڑے ہو کے انہوں نے مطلب کہ میرا استقبال کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کے اندر جو عزت ہے وہ بھی کمائی جاتی ہے. تو جب آپ کو یہ ساری چیزیں چاہیے تو اس کے جو پروسیس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں. آج اسٹوڈنٹ گھبرا جاتا ہے کہ سیناپسس تیار کرنے میں, کہ میرا سپروائزر جو ہے وہ ٹف ٹائم دیتا ہے. میں آج بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وقت کو واپس موڑتے میں اپنے دوبارہ استاد محترم کے پاس جاؤں, تو وہ جو انہوں نے رگڑا, کیونکہ یہی لفظ بولتے ہیں نا جو سپروائزر رگڑا دے رہا ہے, تو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ وقت واپس آئے تو میں استاد سے کہوں کہ استاد جی دوبارہ رگڑا دیں کہ شاید میں اس سے زیادہ کچھ جو ہے نا پرفارم کر پاؤں. پتہ نہیں اسٹوڈنٹ کیسے ان چیزوں کو کمپرومائز کر جاتے ہیں تھوڑا سا. اور اب یہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ پی ایچ ڈی کے بعد جو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پی ایچ ڈی کریں گے تو اس کے بعد زندگی آسان ہو جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. پی ایچ ڈی ایک اتھارٹی کا نام ہے, اور اتھارٹی ہمیشہ آپ جب اس کا استعمال کرتے ہیں آپ کو سارے اس کے پرو کونس دیکھنے ہوتے ہیں. اور میں جتنا پازیٹیو آدمی ہوں تو میں تو کہتا ہوں کہ اتھارٹی کا ہمیشہ پازیٹیو استعمال ہی کرنا چاہیے آپ کو. تو آپ کا جو سفر ہے وہ پی ایچ ڈی کے بعد شروع ہوتا ہے. میری پی ایچ ڈی ڈیولپمنٹ اکنامکس میں ہے, میرا ایم فل میرا ڈیولپمنٹ اکنامکس کے اندر ہے, اور جو میری پی ایچ ڈی ہے وہ میکرو انرجی اکنامکس کے اندر, انرجی اکنامکس میں میکرو انرجی اکنامکس. میرا اب ڈیزرٹیشن پی ایچ ڈی کا دیکھیں تو اس میں میکرو فیکٹر اکٹھے کیے ہیں, لیکن میرا سارا کام آگے جو جس کی وجہ سے مجھے پہچان ملی, اللہ تعالیٰ عزت دی ہے, وہ انرجی اور انوائرمنٹل اکنامکس ہے. بات کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کی پہچان جو پی ایچ ڈی کے بعد شروع ہوتی ہے, جب آپ طے کریں گے کہ میں نے جانا کس طرف ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ 15 پیپر چاہیے ایسوسیٹ پروفیسرشپ کے لیے یا 18 پیپر چاہیے فل پروفیسر کے لیے, تو پھر آپ ٹھیک ہے اس حد تک تو آپ جو ہے وہ اپنے کو سروائیو کر پائیں گے. لیکن پھر اچھی جگہوں پہ یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کا کنٹریبیوشن کی جو پوزیشنز ہیں وہاں تک میرا نہیں خیال کہ آپ پہنچ پائیں گے. اس لیے آپ کو پی ایچ ڈی کے بعد اپنا ایریا بھی ڈیفائن کرنا چاہیے کلیئرلی, اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے 5 سال بعد کہاں بیٹھے ہونا ہے, میں نے آنے والے 10 سالوں کے بعد کہاں بیٹھے, میں نے آنے والے 15 سالوں کے بعد کہاں بیٹھا, اور مطلب وہ چیز آپ کو سیٹ کرنی پڑتی ہے. ایز اے پروفیسر جو ہے میرا کیریئر کیا ہوگا, سر شجاعت میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ کا ایز اے ریسرچ فیلو اپنے سپروائزر کے ساتھ تعلق ڈیولپ کرنا, ریلیشن شپ کا بنانا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور کس طرح کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے, جس میں سر نے بات کی میں ریلیٹ کر رہا ہوں. سر نے کہا کہ جو سپروائزر ہیں رگڑا بہت لگاتے ہیں, اور واقعی مجھے بھی رگڑا لگا تھا جب مجھے میرا تھیسس چل رہا تھا, تو اس دوران. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی وہ رگڑا ہی کہلاتا ہے, یا وہ آپ کو جیسے سر نے کہا کہ وہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ لگے, سر کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ آپ اس کو سپروائزر مینجمنٹ کہہ لیں, میں یہ تو پی ایچ ڈی میں آپ بات کر رہے ہیں نا, میرا خیال یہ ہے کہ جب بھی آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, چاہے جو بھی کلاس ہو, تو آپ کا چاہے آپ ایم بی اے کر رہے ہیں, بی بی اے کر رہے ہیں, انجینئرنگ کر رہے ہیں, میڈیکل کر رہے ہیں, آپ کا ایک مینٹور ہونا چاہیے. جیسے ڈاکٹر شہباز صاحب نے کہا کہ سبیر الدین بٹ صاحب وہ ہمارے بھی پروفیسر ہیں, مطلب اپنی فیلڈ کا ایک بہت ہی بڑا نام, تو انہوں نے وہ ان کے مینٹور تھے. تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ پی ایچ ڈی لیول پہ, ایون کہ ایم ایس لیول پہ, بی بی اے پہ, انٹر لیول پہ, بلکہ بچپن سے ہی مینٹورنگ ہوتی ہے, ایک مینٹور ہوتا ہے. اور جب وہ مینٹور آپ سپروائزر کو, استاد کو مینٹور کا درجہ دے دیتے ہیں, اور سب سے پہلی بات یہ کہ ایسا آپ مینٹور ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کو مینٹور کا درجہ دے دیتے ہیں, پھر آپ دماغ میں اس بات کو بٹھا لیتے ہیں کہ یہ جو بھی بات آپ کو کہے گا وہ آپ کے بھلے کے لیے ہوگی. صحیح. تو جب آپ سپروائزر کو ایز اے مینٹور ٹریٹ کریں گے جی, تو پھر آپ کو اس کی کوئی بھی بات بری نہیں لگے گی. جی, اگر وہ سختی کر رہا ہے تو اس کی سختی نہیں لگے گی. یہ بہت امپورٹنٹ کیونکہ یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے میں اگر ایک جم میں جاتا ہوں, جی,
اور میں مسلز بنانا چاہتا ہوں, میں وہاں پہ ایک ٹرینر رکھ لیتا ہوں. تو اب وہ ٹرینر مجھے بڑی سخت اور بہت ٹف ایکسرسائز کروا رہا ہے, جو فزیکلی اتنی ٹف ہے کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا. وہ ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائز کروا رہا ہے, جسم درد کر رہا ہے, لیکن میں اس کی بات بڑے شوق سے سن بھی رہا ہوں, مان بھی رہا ہوں, کوشش بھی کر رہا ہوں عمل کرنے کی. وجہ کیا ہے کہ میری وہ کنوکشن کہ یہ جو بھی بات کہہ رہا ہے یہ میرے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے. تو اگر آپ اپنے سپروائزر کو, اپنے مینٹور کو, یہ آپ پرسیپشن آپ کی ہوگی یہ جو بات کہے گا یہ میرے فائدے کے لیے, تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی جرنی ہو, چاہے آپ کوئی پروفیشنل سرٹیفکیشنز کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ ایم فل کر رہے ہو, بالخصوص آپ جب پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ کا یہ پرسیپشن اپنے سپروائزر کے بارے میں بن جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کو چیزیں سخت نہیں لگتی, آپ لرننگ جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلی بات یہ. سیکنڈلی, کبھی بھی میرا تو, میں ظاہر ہے کہ بندہ مرتے دم تک ایک اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے, سیکھتا رہتا ہے. جی بالکل. تو کبھی بھی اپنے ٹیچر کا امتحان نہیں لینا چاہیے. مجھے بھی پڑھاتے ہوئے کوئی مطلب آپ سمجھیں کہ 15 سال سے زیادہ ہو گئی یونیورسٹی لیول پہ پڑھاتے ہوئے, مجھے کئی دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب میں کلاس میں جاتا ہوں پڑھانے کے لیے, یا کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ طالب علم صرف اس لیے مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ میرے نالج کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ آتا ہے یا نہیں آتا. بعض دفعہ یا بعض اساتذہ نے بھی یہ بتایا کہ جب وہ کوئی سوال کرتا ہے اسٹوڈنٹ تو وہ اس کو گوگل کے ساتھ آپ کے جواب کو میچ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. تو جب آپ کا, کیونکہ یہ دس از آل اباؤٹ دا سائیکالوجی, کیونکہ دنیا میں بہت ساری انویزیبل چیزیں ہیں, انویزیبل ایک سسٹم ہے جو کہ بہت متحرک ہے. آپ جب سوال اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نالج کو ٹیسٹ کریں گے تو پھر آپ اس کے جواب سے سیکھ نہیں پائیں گے, کیونکہ جب آپ ایک چیز کو سن صرف اس لیے رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کرٹیسائز کرنا ہے یا نیگیٹ کرنا ہے. آپ کوئی بات کر رہے ہیں, اب میں آپ کی بات اس لیے سن رہا ہوں کہ میں اس میں سے کوئی ویک پوائنٹ نکالوں گا, تو میں آپ کی بات نہ سمجھ پاؤں گا, نہ آپ کی بات سے میں کچھ سیکھ پاؤں گا. بالکل. تو اگر لیکن میں آپ کی بات اس طرح سے سن رہا ہوں کہ اچھا یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, مجھے اس سے سیکھنا چاہیے, تو پھر ہی میں لرننگ پروسیس پورا ہوگا. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو طالب علم ہے, میں سب طالب علموں کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی ایسی ہے یا تھوڑے ایسے بچے ہوں گے جو کہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ ان کا جو سیکھنے کا پرسیپشن ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات میں نے آپ کو بتایا کہ مینٹورنگ. سیکنڈلی, ہمیشہ آپ نیور ٹیسٹ دا نالج آف یور ٹیچر. یہاں پہ ٹیچرز کو بھی ظاہر ہے کہ میں ٹیچرز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک جینوئنلی ٹیچر ہوں, کیونکہ ٹیچرز عام سوسائٹی سے پریولیج کلاس ان سینس ہے کہ آپ کو ایک پرٹیکولر لوگوں کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا. اور استاد کیا ہوتا ہے, یہ جہاں تک اسٹوڈنٹ, پتہ نہیں کون سے اسٹوڈنٹ جو ٹیسٹ کرتے ہیں, میں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں نے ڈیفینس اینڈ پیس اکنامکس میں ریسرچ پیپر ہم نے سبمٹ کیا, ریوائز کے ریویژن کے بعد ہمارا پیپر وہ ریجیکٹ ہو گیا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ استاد کیا ہوتا ہے. تو میں نے بٹ صاحب کو فون کیا, سبھی دن بٹ صاحب کو, کہ سر پیپر ریجیکٹ ہو گیا ہے. مجھے کہتے ہیں یار مجھے نا ریویو رپورٹ بھیجو. میں نے ریویو رپورٹ بھیجی تو مجھے کہتے ہیں اس میں فلاں پیپر اس کو پڑھو اور پیپر کو ریوائز کرنا شروع کر دو. تو میں نے کہا سر یہ تو ریجیکٹ ہو گیا ہے. چلیں کرو, میں نے وہ بٹ صاحب کی بات کو لیا, میں نے ایڈیٹر کو ایک ای میل لکھ دی, مطلب استاد کی بات کے اوپر, چونکہ وہ میرے منٹور ہیں, تو جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ کرنا ہے اب ہم نے. تو میں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپر امپروو ہو سکتا ہے تو اس کو پیپر ایکسیپٹ بھی ہو سکتا ہے. میں نے ایڈیٹر کو ایک چھوٹی سی ای میل لکھی کہ یہ کمنٹس اتنے کو ڈویبل, مشکل نہیں ہے, ڈویبل ہیں, تو ہم اس کو آپ ہمیں چانس دیں. نہیں جی, میں نے وہ ایگزیکٹلی جو پیپر انہوں نے مجھے مینشن کی میں نے پڑھا, وہ پیپر پڑھنے کے بعد میرے سارے کویشچن جو ریز کیے ریویور نے ان کو میں نے رسپانس تیار کیے. رسپانس تیار کر کے پھر میں نے اپنے استاد محترم کو بھیجا کہ سر جی اس کو پڑھیں آپ نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو ری سبمٹ کرو. جب ری سبمٹ کیا تو ٹھیک 6 مہینے بعد مجھے اسی ایڈیٹر کا ای میل آتا ہے جس نے میرا پیپر ریجیکٹ کیا تھا. یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ سم ٹائم جب ایڈیٹر اپنا ڈیسیجن دے دے تو وہ ڈیسیجن کو ریورٹ نہیں کرتے. تو جب اس کا مجھے ای میل آیا 6 مہینے بعد, اس نے کہا محمد 2 کوئریز اور ہیں اینڈ آئی ڈو ہوپ کہ تم اس کو کر سکتے ہو. تو جب ہم نے دوسری ریویژن کر کے بھیجی تو ریجیکٹڈ پیپر ڈیفینس اینڈ پیس اکنامکس میں نے ایکسیپٹ کروایا تھا, مطلب کہ ایکسیپٹ ہوا تھا ہمارا, سوری. تو یہ ہوتا ہے استاد. تو کیا آپ اس استاد کا ٹیسٹ لیں گے؟ اور آپ مطلب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے سیکھنے کے لیے اور آپ اپنے استاد کا ٹیسٹ لے رہے ہیں. بڑی حیرانگی والی بات. بڑی حیرانگی. میں سر اس میں چھوٹا سا, اور اس کو میں ایک اور ایلیمنٹ کا نام دوں گا,
کہ شاید ہمارے معاشرے سے استاد کی عزت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. سر پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. میں آخر میں صرف ایک کمپیریٹیو سوال کرنا تھا میں نے کہ کیا آپ یورپ میں پڑھاتے ہیں, آپ امریکہ پڑھا کے آ رہے ہیں, آپ چائنا میں پڑھا کے آ رہے ہیں, وہاں کے بھی بچوں کا ایسا ہی ایک ایٹیٹیوڈ ہے, سیم لائک ایٹیٹیوڈ ہے جیسے سر نے ایک بات کی, بہت سارے نہیں لیکن جو ٹیچر کا جو ایگزام لے رہے ہوتے ہیں کلاس کے اندر؟ جی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ باہر جو ہے ایکسیپٹ چائنا, وہاں کلاس میں ٹیچر جو ہے وہ ٹیچر نہیں, وہ فیسیلیٹیٹر ہے. ہاں تو فیسیلیٹیٹر اور ٹیچر میں فرق ہے. اس طرح سے اگر دیکھیں تو میں وہ آج بھی اپنے یہاں بچوں پہ کی, آنسر ہمیں مل گیا, آپ کی اتنی سی بات سے یہ آنسر مل گیا کہ ٹیچر اور فیسیلیٹیٹر میں ہاں جی, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرا بچہ اگر ٹیسٹ لے رہا ہے استاد کا, اس کے باوجود میرا بچہ بہت اچھا ہے. جب تھوڑا سا ان کی جو ان کی مینٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے, بہت پروڈکٹیو ہے بچہ میرا اور بہت پوٹینشیل ہے میرے بچے کے اندر. چائنا میں بھی میں دیکھا کہ وہاں چونکہ پوری سوسائٹی کے اندر خالی اسٹوڈنٹ نہیں, پوری ان کے کسی عام آدمی کو بتائیں گے میں پروفیسر ہوں تو دے ریسپیکٹ یو. تو ظاہر سی بات ہے جب ان کے پیرنٹس ریسپیکٹ کریں گے تو بچے تو آٹومیٹک ریسپیکٹ کریں گے. سر لاسٹ میں ایک ادارے کے ڈین ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں, میں کمپیریٹیو انالیسس کرنا چاہ رہا ہوں, یہ میں جب بھی کسی مینجمنٹ سائنسز کے بڑے لیول کے لوگوں سے ملتا ہوں, ڈین سے یا میں ایچ او ڈی سے میری جب ملاقات ہوتی ہے تو میں خاص کر کے سوال ضرور کرتا ہوں, کیونکہ یہ ایک میرے اندر ایک انزائٹی ہے اس حوالے سے. کیا ان لوگوں کو برابر مواقع ملتے ہیں مینجمنٹ سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو کمپیریٹیولی ود دی ادر فیکلٹیز؟ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لیبز ملتے ہیں, جا کے وہ لیبس کے اندر کام کر لیتے ہیں, اپنے ایکسپیریمنٹس وہاں پہ کر لیتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ کام ایسے کرنا تھا. ٹیچر ان کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ بتا دیتا ہے بھئی آپ کے یہ کام ٹھیک نہیں ہوا, ریپیٹ اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں, مطلب اور بہت سارے مینجمنٹ سائنسز کے اسٹوڈنٹس کے پاس کون سی ایسی لیبز ہیں کہ جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں, وہاں پہ جابز نہیں ملتی ہیں 10-10 20-20 ہزار کے اوپر, جب جا کے جابس وہ پھر اتنا نیچے لگ کے کام کرتے ہیں کہ ان کا پھر کیریئر کے اندر وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں بن پاتا کہ وہ انہوں نے جا کے کہیں پہ ڈیولپنگ اسٹوڈنٹ جانا ہے. میں اب یہ بات کروں کیپنگ ان مائنڈ کہ بچوں کی مینٹالٹی کیا ہے, انڈسٹری کی مینٹالٹی کیا ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی مینٹالٹی کیا ہے. دیکھیں ایک انگلش میں ٹرم یوز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں نیچر آف دا بیسٹ. جو مینجمنٹ سائنس ہے یہ اس کے نیچر اس طرح سے ہے کہ آپ کو فزیکل ایکسپیریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. مجھے معذرت کے ساتھ مجھے شکوہ ہے, مجھے گلہ ہے, ظاہر ہے کہ سسٹم کے ہم گلے شکوے تو کر کے تھک گئے ہیں. جی جی, یہ تو جیسی صورتحال ہے ایسی رہنی ہے, اور ایسی صورتحال سے ڈاکٹر شہباز جیسے جو سپوت ہیں وہ نکلے ہیں. تو مجھے گلہ ہے ہمارے نوجوانوں سے کہ ٹھیک ہے آپ شکوے شکایات تو کرتے ہیں, لیکن آپ آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کچھ کر کے تو دیکھیں, آپ اپنا ایکسٹرا مائل آپ جا کے تو دیکھیں. مارکیٹ رسپونڈ کرتی ہے. ایکسیپشنل جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں اپرچونیٹیز موجود ہیں. آج بھی میری کتنے انڈسٹریلسٹ سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں مجھے خود کام کے جو اچھے ایکسیپشنل ریسرچرز ہیں وہ چاہیے, لیکن نہیں ملتے. ٹھیک ہے, اگر وہ مل جاتا ہے کوئی اکا دکا تو اس کی جو فائنینشیل ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہیں وہ اس کو میٹ نہیں کر پاتے. اگین وہی بات آ گئی, مارکیٹ میں آج بھی گنجائش ہے محنتی لوگوں کی, ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہسٹوریکلی ہمارے جینز میں یہ آ گیا کہ تھوڑی محنت کر کے ہم زیادہ کی توقع کرتے ہیں. تو ہسٹوریکلی جب تک ہم یہ چیز نہیں نکالیں گے کہ تھوڑی محنت زیادہ, آپ زیادہ محنت کر کے کم کی توقع رکھیں گے تو اسی وقت آپ سیٹسفائی رہیں گے. آخر میں اقبال کا ایک شعر کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کیونکہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. کیونکہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. میں ڈاکٹر شہباز صاحب آخر میں چند سیکنڈ, نوجوان جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور جو ریسرچ کے گرداب میں کہتے ہیں کہ ہمارا پی ایچ ڈی ریسرچ بہت لمبا ہو گیا ہے, یا 8-8 سال 9-9 سال ہو گئے ان کو کام کرتے ہوئے, یا وہ لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں, نئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں جو ریسرچ کی فیلڈ میں یا موٹیویٹ ہونا چاہ رہے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہاں جی, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں, میرا نمبر تو اسکرین پہ چلا دیں. اگر کوئی بندہ موٹیویٹ نہیں ہو رہا, کسی بندے کو ریسرچ نہیں آ رہی ہے, ان کا پیپر پبلش نہیں آ رہا, تو وہ مجھے کال کر سکتے ہیں. لیکن بڑا مجھے غصہ آتا ہے اس بات کے اوپر کہ میری پی ایچ ڈی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور 8 سال ایک ہی جگہ بیٹھے پھر بھی قصوروار میں کسی اور کو ٹھہرا رہے ہیں. میں نے جاب کے ساتھ پی ایچ ڈی کی ہے اور 3 سالوں میں پی ایچ ڈی کی ہے,
اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ پی ایچ ڈی کے 3 سالوں میں میں نے 100 پیپر پبلش کیا ہے. تو میں تو بالکل یہ اس بات سے بڑی نہیں کیا مانوں گا، ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ میں تو بالکل یہ نہیں مانوں گا کہ میری پی ایچ ڈی کو 4 سال 10 سال ہو گئے ہیں، میری پی ایچ ڈی کو 9 سال ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نکمے ہیں. کیونکہ میں گروتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بات یہ کرتا ہوں، اکثر میری ڈاکٹر صاحب سے ڈسکشن ہماری ہوتی ہے کہ آپ جب ایک کرسی پر بیٹھے ہو، آپ کو 3 سال ہو گئے اور آپ کو کہیں سے آفر نہیں آ رہی، تو آپ ایڈمٹ کر لیں کہ آپ نکمے ہیں. تو یہ نوجوان نسل کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی سپیڈ بڑھانی ہے یا انہوں نے نکموں کی لسٹ میں آنا ہے. صحیح. راستے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، اور سچ ایک ایسا راستہ ہے جس کی تو منظر ہی نہیں ہے، اور اس کو مطلب کہ یہ وہ منزل ہے جس کا راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا راستہ ہم نے خود بنانا خود ہوتا ہے. بنانا ہوتا ہے. تو وہ آپ سے میں نے کہا نا پہلے کہ بہت اچھا میرا نوجوان، بہت پوٹینشیل ہے. اور یہ ان کو جو باقی چیزیں، اب دیکھیں ایک چیز جو ہے مجھے 7.5 سالوں میں ملی ہے، وہ آپ کو 4 سالوں میں کیسے مل سکتی ہے؟ اوبیسلی. اور مجھے اگر 11 سال یا 12واں سال میرا چل رہا ہے اکیڈیمیا میں، اور میرا آج 26,000 سائٹیشن ہوا ہے، وہ بھی مطلب کہ دن رات 14 18 گھنٹے کام کر کے، وہ چیز آپ کو 4 سال میں کیسے مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. تو اس لیے آپ منزل کا تعین کریں، اس کے بعد محنت کریں، باقی ساری چیزیں اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر شجاع صاحب، آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ایز ایک دا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ فیکلٹی کے ڈین ہونے کے ناطے آپ کیا پیغام دیتے ہیں جو ینگ جونیئرز جو ریسرچ فیلوز ہیں وہ کس طریقے سے چیزیں لے کر آگے چلیں؟ دیکھیں، وہ ہم بچپن میں ایک نظم تھی، غالباً اس کا ایک شعر تھا کہ جو پتھر پہ پانی پڑے مستقل تو بلا شبہ گس جاتی ہے پتھر کی سل. تو کنسسٹنسی کے ساتھ اگر آپ آہستہ آہستہ ایک قطرہ کر کے پانی پتھر کے اوپر بھی گرتا رہتا ہے تو وہ پتھر کی سل بھی جو ہے وہ گس جاتی ہے. تو کنسسٹنسی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ میرے خیال میں، کی ٹو سکسیس کہ آپ نے رائٹ چیز آئیڈینٹیفائی کریں اور کنسسٹنسی کے ساتھ اس کے پیچھے لگ جائیں. بالکل ٹھیک ہے جی. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، اور ڈاکٹر شہباز صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں تو پھر یو نیڈ ٹو پل اپ یور ساکس. تو اٹ ریئلی اٹ ورکس لائک دس کہ آپ کو یو نیڈ ٹو بی ویری کنسسٹنٹ ان یور ایپٹیٹیوڈ، یو نیڈ ٹو بی ویری پرسسٹنٹ ود یور ایپٹیٹیوڈ. جب آپ ریسرچ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ریسرچ کے لیے خود جانا پڑے گا. یو نیڈ ٹو گو ٹو دا یلو پیجز. تو ہم اس جو ہمارے پی ایچ ڈی کے حوالے سے جو گائیڈ لائن کی جو سیریز ہے اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، اور جیسے جیسے ہمیں ایسے ماہرین تعلیم ملتے رہیں گے ہم ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے رہیں گے. اور ہم دونوں احباب، دونوں ہمارے معزز مہمانان گرامی ڈاکٹر شہباز صاحب اور ڈاکٹر شجاع صاحب، ان دونوں کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے انتہائی قیمتی وقت سے ہمیں مستفید کیا، وینس ٹی وی چینل کو ٹائم دیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ سر. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. اجازت دیجیے. تعلیم و تربیت کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان محمد سلمان کو اللہ حافظ.